مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ ان یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمر کیلا وان کان کرما ان یبیعہ بزبیب کیلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر تو وہ کھجوریں ہوں تو کھجوروں کو وزن کر کے ان کے بدلے میں باغ کی کھجوریں جن کا وزن معلوم نہیں ہے اس کے عوض بیچ دے، اور اگر وہ انگور ہوں تو انگوروں کی بیلوں پر لگے انگوروں کو وزن کیل کیے ہوئے انگوروں کے بدلے یعنی باغ کے جو انگور ہیں ان کے بدلے بیچ دے، اور اگر وہ کوئی غلہ ہو جیسے آٹا یا گندم یا جو وغیرہ تو ایک متعین وزن کیے ہوئے کے بدلے کھیتی کا جو غلہ ہے جس کو ابھی وزن نہیں کیا گیا اس کے عوض بیچ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے منع فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ سود سے متعلقہ احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اور یہ اسی باب میں تفصیل بیان کرنے کے لیے جو روایات آ رہی ہیں ان میں سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم وزن کی کھجوروں اور انگوروں اور اسی طرح جو غلہ ہے اس کو نامعلوم وزن یعنی باغ میں ابھی پھل لگا ہوا ہے اور یا پھر کھیتی کا غلہ ایسے ڈھیر لگا کے پڑا ہوا ہے یا ابھی وہ کھیت میں ہی سٹے میں ہے ابھی یعنی کاٹا نہیں گیا، اسے بغیر وزن کیے ہوئے کے ساتھ جو تبادلہ ہے اس سے منع فرمائے۔ اور اس میں وہی دو مسائل ہیں کہ جب یہ جنس آپس میں تبدیل ہوگی، جیسے کھجور کے ساتھ ہے، تولی ہوئی کھجور جو پہلے اتار لی گئی ہے اور وہ کھجور جو ابھی درختوں کے اوپر موجود ہے اور اس کا ابھی وزن نہیں ہوا، تو یہ اٹکل کے ساتھ یعنی اندازے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تبادل کرنا اس کی اجازت نہیں۔ اور پہلے بھی بات ہو چکی کہ ان اجناس کے آپس کی تبادل میں ان کا ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور معلوم ہو گئی، اس حدیث میں جو اضافہ ہے وہ ہے انگور کا، جبکہ ہم نے معلوم کیا تھا کہ انگور ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو اصناف الربویہ ہوں، تو اس کا انگور کا یہاں پہ کیوں تذکرہ؟ انگور کا تذکرہ یہاں پر سود کا حکم جاری ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ غرر یا دھوکہ دہی کے معاملہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں ایسے تبادلہ کہ ایک کا وزن تو معلوم ہے دوسرے کا وزن معلوم نہیں، اٹکل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیچ دیا، اس میں نقصان اور دھوکے کا اندیشہ ہے۔ یہ ایک طرح سے جوا کا معاملہ ہے کہ زیادہ نکل آئے تو اس کا فائدہ، کم نکل آئے تو نقصان، تو اس قسم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور باقی تو جو اجناس ہیں جیسے غلہ ہے یا کھجور ہے اس میں دھوکہ دہی کا معاملہ بھی ہے اور اس میں سود کا معاملہ بھی ہے، تو یہ دونوں طرح کے معاملات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے بیع المزابنہ جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔